مائی ریلیجن از ہیومینٹی، میرا مذہب انسانیت ہے. جب میں یہ چیزیں مسلمانوں کو کہتا ہوا سنتا ہوں تو مجھے بہت عجیب لگتا ہے، جبکہ میں یہ نان مسلمس کے منہ سے بھی سنتا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا ریلیجن انسانیت ہے. میں اپنے مذہب کو فالو نہیں کرتا، میں انسانیت کو فالو کرتا ہوں. تو مجھے اتنا عجیب نہیں لگتا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے مذہب نے انہیں نہیں سکھایا ہوگا کہ نیکیاں کس طرح سے کری جاتی ہیں، یا انسانوں کی مدد کس طرح سے کی جاتی ہے، یعنی کس کے ساتھ آپ کو کس طرح کا سلوک کرنا ہے. لیکن یہی چیزیں زیادہ تر مسلمانوں کے منہ سے سننے کو ملتی ہے کہ مائی ریلیجن از ہیومینٹی، میرا مذہب انسانیت ہے. دیکھیے، ایسا کہنا اس لیے غلط ہے کیونکہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مذہب انسانیت ہے تو آپ صاف صاف اس بات سے انکار کر رہے ہیں کہ اسلام کے اندر انسانیت ہے. یعنی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مائی ریلیجن از ہیومینٹی، آئی فالو ہیومینٹی، تو اس کا صاف صاف سا مطلب یہی بنتا ہے کہ وہ اسلام سے انکار کر رہا ہے. اگر کوئی مسلمان اس طرح سے کہے، کیوں؟ کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ شاید اسلام کے تقاضے ایسے ہیں ہی نہیں کہ اسے انسانیت کے طور پہ لیا جائے. جبکہ اگر ایک نارمل مسلمان کی بات کی جائے تو اسے یہ کہنا چاہیے، یا اسے وہ یہ کہتا ہے کہ مائی ریلیجن از اسلام اینڈ اسلام از فل آف ہیومینٹی، یعنی اسلام میں ہر طرح کی انسانیت ہے. اسلام کو مکمل طرز زندگی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ہر چیز کا سلوشن موجود ہے. اور اگر کوئی شخص یہ کہے مسلمان کہ مائی ریلیجن از ہیومینٹی، تو وہ صاف صاف اس چیز سے انکار کر رہا ہے کہ زندگی کا اتنا بڑا حصہ آپ کی سوشل لائف، آپ کی ہیومینٹی، جو آپ کو سب سے پہلے ایک اچھا انسان بناتی ہے، وہ چیز نہیں ہے. تو آپ اسلام کے سارے بیس سے آپ نے سمجھ لیں کہ انڈائریکٹ وے میں آپ نے کہہ دیا کہ یہ سب سچ نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مذہب انسانیت ہے، تو آپ نے صاف صاف اس بات سے انکار کر دیا کہ جس نے انسانیت کو اور اسلام کو دونوں کو بنایا، اس رب نے اپنے مذہب کے اندر انسانیت بھی رکھی. جس نبی نے لوگوں کو جینا سکھایا، جس کے اوپر مسلمان عمل کرتے ہیں، جس کی سنتوں پر مسلمان چلتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس بات سے انکار کر دیا کہ ان نے جو ہے اپنی زندگی میں کبھی بھی نعوذ باللہ انسانیت سکھائی ہی نہیں. جبکہ سچائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ انسانیت کا حکم دیا ہے، ایسے حکم دیے جو انسانیت کو اچھے طریقے سے چلائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں انسانیت کا ہر ایک کونا مل جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ اگر 3 کھجور بھی ہوتے تھے اور کوئی آ کے اسے مانگ لیتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اس کو دے دیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے کھانا اترتا. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بولنے کی دیر تھی. لیکن کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میں اپنی امت کو طرز زندگی سکھاؤں، یہ سکھاؤں کہ خود بھلے بھوکا رہ جاؤ لیکن کسی اور جو آپ سے مانگنے آیا ہے اس کو خالی ہاتھ نہ بھیجو. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور یہ ہے اسلام کا نظام. اب ظاہر سی بات ہے آپ کی سمجھ میں آئی کیا ہوگا کہ مائی ریلیجن از ہیومینٹی کہنا کیوں غلط ہے. اگر ابھی بھی نہیں سمجھ آیا تو ایک بیسک سی ایگزامپل دیتا ہوں. جب ایک انسان صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے تو وہ انسان نہیں کہلاتا، وہ کہلائے گا حیوان یا آدمی. کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح جو چیز اس کو نہیں میسر یا جو اس کو چاہیے وہ اس کو مل جائے، اور وہ اسے لینے کے لیے کچھ بھی کرے گا. اب اس سے اگر ہم ایک لیول اوپر آ جائیں تو آتا ہے انسان، جو اپنی خواہشات کو تو دل میں رکھتا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے اندر انسانیت بھی ہوتی ہے، وہ دوسروں کی مدد بھی کرتا ہے. وہ اس کو کبھی بھی دین نہیں سکھاتی، یا آنے والی زندگی جو موت کے بعد کی زندگی ہے اس کا سبق نہیں سکھاتی. لیکن اب جب وہ اپنے رب کو پہچان لے، جب وہ اپنے موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھے، جنت دوزخ پہ یقین رکھے، فرشتوں پر یقین رکھے، آسمانی کتابوں پر یقین رکھے، اور جتنے بھی عقائد ہیں ان پر یقین کرے، تب وہ بنتا ہے مسلمان. کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ ابھی ایک نارمل مسلمان ہے، پریکٹسنگ میں ہے، تو اس سے کبھی کبھار گناہ ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے وہ کوئی گناہ کر کر اس پر ندامت بھی نہیں کرتا. لیکن جب اب اسی انسان کے اندر گناہوں پر ندامت، نیکی پر خوشی پیدا ہو جاتی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ جب گناہ کرے تو ندامت بھی ہو اور نیکی کرے تو غرور نہ ہو. مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ نیکیوں میں کمتر سمجھتا ہے. اب جب اس کو گناہوں پر ندامت، نیکی پر خوشی بلا غرور پیدا ہو جاتی ہے، تب وہ انسان کہیں جا کر مومن بنتا ہے. اور یہی وہ مومن ہوتا ہے جو انسان کی زندگی کا، یا آپ کہہ لیں کہ انسان کی جنت میں جانے تک کا لاسٹ اسٹیج ہے.
جب وہ مومن بن گیا تو اب اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں رکھ سکتا.